بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں معذرت کا ہوں, 1 گھنٹہ جو ہے صبح فلائٹ 2.5 گھنٹے لیٹ ہوئی. پاکستان میں اس وقت معمول بن چکا ہوا ہے. PIA کی فلائٹس میری پچھلے 10 میں سے 6 فلائٹس لیٹ ہوئی, تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آج جو میں یہاں آیا ہوں آل دا وے, تو اس میں آپ کو جو ہے پہلی بات تو یہ بتا دیں, کلیریفیکیشن دے دیں کہ PTI نے EU کو GSP پلس میں کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا, جس میں اپنے پہلے بھی کلیریفیکیشن دے دی تھی. اور نہایت ہی شرمناک بات ہے, منسٹر آف انفارمیشن جو ہے عطا طاہر ہے, وہ جو ہے ایک EMLN کے سیل کے انفارمیشن لیڈر زیادہ رہے اور پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کم تک کو پروپیگنڈا بناتے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے اس کی معافی نہیں مانگی. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی ایک IMF کو لیٹر لکھا تھا, اور آپ کو لکھتے ہی بتا دیا تھا اس کے اسپرٹ میں کہ وہ لیٹر قطعاً وہ نہیں ہے کہ IMF کا پروگرام کو روکا جائے, یا IMF پاکستان میں کام نہ کرے, یا IMF پاکستان کے ساتھ کام نہ کرے. تو اس کا جو ہے ایک IMF کی اسپوکس پرسن نے باقاعدہ اس کا جواب دیا تھا انٹرنیشنلی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی اس کا رپلائی دیا, اور وہ ایگزیکٹلی وہی رپلائی ہے جو میڈیا میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ IMF نے جو ہے اسپوکس پرسن ہمارے رؤوف صاحب کو اس کا لیٹر کا جواب دیا, اور یہ 8 مارچ کو جواب آیا, اور اس کے بعد IMF پاکستان آیا. تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی, جسے کہتے ہیں کہ ایک کورسپونڈنس ہوئی. اس میں جو IMF نے جو خاص بات کی ہمارے لیے, اس میں انہوں نے بتایا کہ IMF نے لیٹر ریسیو کیا, اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا, جو ہم نے بھی میں نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ IMF کا مینڈیٹ نہیں ہوتا ڈومیسٹک پالیٹکس. تو انہوں نے ان کے ورڈنگ ہے کہ آپ سن لیتے, انٹرنیشنل فائنینشیل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ود اے نیرو مینڈیٹ آن اکنامک ایشوز does not commit on domestic political developments. However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage free, fair and peaceful resolution of all electoral disputes. That is the key point. یہ انہوں نے پریس ریلیز میں بتائی تھی. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ IMF پاکستان آیا 9 سے 14 سے 19 مارچ تک, اور سکسیسفلی جو ہے IMF نے اپنا پروگرام مکمل کیا. میں سب سے پہلے تو کنگریچولیٹ کروں گا پورے پاکستان کو کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے ایک اسٹینڈ بائی پروگرام مکمل کیا, اور خصوصی طور پہ خان صاحب عمران خان صاحب کو اس کی شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو IMF میں عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام اس وقت شروع ہوگا جب اس کی آپ کنسنٹ دیں گے. تو ان دی انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے ہم نے خان صاحب نے اس کا جو ہے کنسنٹ دیا تھا, اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا $3 ارب کا اسٹیبلائزیشن پروگرام تھا, جو اسٹینڈ بائی پروگرام تھا. اس کے بعد جب وہ پاکستان میں پہلے ریویو کے لیے آئے, تو انہوں نے پھر ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہم سے ملیں, اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پھر ملیں, کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل سکتے تھے. اس کے باوجود وہ پاکستان سے چلے گئے, انہوں نے جو ہے ہم سے انسسٹ کیا. اس کے بعد ہمارے رؤوف صاحب اور جو ہے چیئرمین جوہر صاحب کرسمس سے پہلے دسمبر کی آخری ڈیٹ سے ملے, اور اس کے بعد پاسبل ہوا 11 جنوری کو پاکستان کو کس ملی. اسی کے تسلسل میں ہم نے ان کو خط لکھا تھا, جو ہماری ان سے کمیونیکیشن ہوتی رہی. اس کمیونیکیشن کے جواب میں انہوں نے ہمیں بھی ایک رپلائی دیا, اور جس پہ ہم کافی انکریج ہوئے ہیں کہ ایک تو نہ صرف انہوں نے ہمیں یہ انفارم کیا کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے اکنامک مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن وہ انکریج کر رہے ہیں تمام جو الیکشن ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزولوشن کی طرف. ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں فار دا سیکنڈ ریویو, اور ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز ہم سے نئے پروگرام کی بھی ریکویسٹ کریں. تو پوری قوم کو مبارکباد. اس میں کیئر ٹیکرس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ادارے جتنے بھی ہیں, اسٹیٹ بینک, SIFC, سب نے مل کے یہ پروگرام کامیاب بنایا, اور یہ ہماری شروع سے منشا تھی. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ IMF ابھی جب آیا ہے سیکنڈ ریویو میں, تو IMF کیا کرنے گیا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے, پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کی پریس کانفرنس میں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو IMF آیا 14 سے 19 تاریخ کو, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, لیکن وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا.
اور وہ کیوں نہیں کیا اس کی شاید پرائمریلی وجہ آج کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے, کل کے اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے 30 مارچ تک کے جو پاکستان کے معاشی اشاریہ ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے, اور اس کے ویٹ کرنے کے بعد وہ یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس لے کر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اپریل کا آخری ہفتہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا دیکھے اور پاکستان کے اگر کوئی محسودات ٹیکس محسودات وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں. اس کی ایک ہم نے جھلک دیکھ لی ہے تاجر دوست ایپ کر کے جو ایک شروع ہو گئی ہے کہ پہلی تاریخ سے جو ہے ریٹیل ٹیکسز وغیرہ کی بات ہوئی ہے. تو تیار ہو جائے. سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے نئے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اور نئی چیزیں آ جائیں, جس سے ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. آئی ایم ایف اپنی اس رپورٹ میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے گیا ہے وہ ایک بات بول کے گیا, وہ یہ بول کے گیا ہے کہ گروتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین ماڈسٹ, یعنی کہ پاکستان میں گروتھ ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود ماڈسٹ رہے گی. اور جو سب سے زیادہ جو میرے آپ اور سب کے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے وہ ٹارگیٹ سے ابو رہے گی, افراط زر. پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھنسا ہوا ہے 2022 سے, جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پھر کیئر ٹیکر بھی اس کو نہ سنبھال سکتی. یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے, اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگیٹ سے اوپر رہے گی. یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہو. ہمیشہ آئی ایم ایف کی ایک بات ہوتی ہے کہ آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے, فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے, پاکستان کے قرضے نیچے ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے آپ کی اتھارٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا, جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, وہ ایک دم جب سرپرائز ان کو لا کے کھایا گیا یا لائے گئے یا جو بھی ہوا, انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ورڈ تو نہیں غیر پارلیمانی ہے, وہ بونگی مار دی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہے ایک نیا پروگرام لینے جا رہے ہیں. 5 سال کا خود ہی اعلان کر دیا اور 5 سال کا ایک پروگرام لینے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے پروگرام ناممکن ہے. اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آ رہے, پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ مکمل کریں. دوسرا کوئی طویل مدتی پروگرام نہیں ہوتا, وہ اب 3 سال کا پروگرام ہوتا اگر ہوگا بھی تو اس کو اب وزیر خزانہ نے کلیئر بھی کرنا شروع کر دیا کہ 3 سالہ پروگرام. اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے. اپریل میں جب آئی ایم ایف کی جو اینول سیشن ہوں گے واشنگٹن میں تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات کی شروع کریں گے. تو یہ جو ساری کی ساری جو ڈسکشن ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف چلی جائے یا جو ہے اس میں نظر ثانی کی جائے. نمبر 1, 60 روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے. 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کیا تھا 30 روپے, 20 روپے سے 30 روپے مفتاح اسماعیل کر کے گئے. پھر 30 روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں 3.5 سال رہا, بلکہ آخری جب پی ٹی آئی کی حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو 10 روپے کبھی 5 روپے رکھا. جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے 30 سے 50 روپے کیا, اسحاق ڈار نے 50 سے 60 روپے کیا. اب نئی ڈیمانڈ ہے 100 روپے لیٹر. 100 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے کیونکہ ٹیکس محصولات کم. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری ڈیمانڈ, بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں. بجلی کی قیمت کا بول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں. گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نارتھ نے 175% گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے جو ہے اوگرا اس کی سفارش کی, آج اس کی میٹنگ کر رہے ہیں. پچھلے 6 مہینے میں 600% گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اس کے باوجود آج پھر 175% گیس کی قیمتوں کی بات ہوئی ہے. ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں, اور اس کو جو ہے ڈسکریج ہمیشہ سے پی ایم ایل ایل کرتی رہی ہے, یہ فوری طور پہ لگنا چاہیے. پھر جو سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نالج نہیں ہے, یہ کیا ہے, این ایف سی کی ریویژن کی بات شروع کرتے ہیں کہ این ایف سی کو نظر ثانی کیا جائے. 2010 میں این ایف سی پہ بات ہوئی تھی
اس کا شیئر بڑھ سکتا ہے کم نہیں سکتا. اگر یہ کرنے جاتے ہیں, اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکٹ سے آپ کو بتاؤں کہ 90% سے لے کے 93-94% تک حکومت جو ٹرانسفر کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات سے پورے ہوتے ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی. تو یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے. پھر اس سے بڑی چیز, ایک طرف تو آئی ایم ایف بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارا احساس پروگرام تھا, ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے, تو وہ رکھا ہے 400 ارب روپے کا. اب نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ 400 ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دیں اور صوبائی حکومتیں لے لیں. تو صوبائی حکومتیں جو ہے وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا تھا, یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں گے تو ہم خود دے دیں گے, کتنے دینے یہ کون آپ طے کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب آئی ایم ایف یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کو پش کر رہا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں. پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی ان سے سوال کریں, یہ پلاننگ کمیشن سے احسن اقبال صاحب نے جتنی آپ نے اسکیم اور پروجیکٹس کیے ہیں, اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے. اس وقت جو میری اطلاع ہے, جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں, تو پاکستان کے سن 2002 اور 2003 میں جو پروجیکٹ اناؤنس کیے حکومتوں نے وہ بھی مکمل نہیں. تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں, عوام دوست یہ وہ. تو اب آئی ایم ایف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ختم کر دیں, اور جس صوبے میں جو پی ایس ڈی پی وفاق کی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لیں. اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وہ وفاقی پروجیکٹ, آپ نے اعلان کیا, آپ جانے, آپ کا کام جانے, ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے فیڈرل فنڈ. پھر ہم نے اخباروں تھرو سنائی تھی جو کافی کنسرننگ ہے, وہ یہ ہے کہ سی پیک کی گورنمنٹ نے جو ان کی آئی پی کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہے نہیں مزید کریں گے 48 ارب کے بعد. تو ایک یہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ کاروبار کا, یہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں آئی ایم ایف کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نئے پروگرام میں آ رہی. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے, پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن اگر ہمیں فوری طور پہ پروگرام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم نے اس طرح کے چیز پہ سائن کر دیا, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, پچھلے 5 سال میں بھی آپ نے دیکھا 3 حکومتیں آئی ہیں. جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو کرنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو. تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا, اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شرط کیا جا رہا ہے. اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے ساتھ ساتھ. پھر ابھی ہمارا گردشی قرضہ ہے, حکومت نے ایک پلان بنایا تھا کہ گردشی قرضہ ہم ادا کر دیں. آئی ایم ایف نے اس کو کہا کہ نہیں, آپ اس طرح نہیں ادا کریں. دوسری طرف رپورٹ پہ لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی قرضہ آپ کا ہے, آپ کی معیشت خراب ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ اس میں امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا, یہ عام پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا. یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوالو جب تک نہیں کیا جائے گا. ایک جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر ابھی آئے ہیں, وہ جا کے خود ڈیسائیڈ کر کے اگر آ گئے اس میں صوبے انوالو ہیں. جیسے میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی. نمبر 1 کہ بی آئی ایس پی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کر دیا جائے. اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور صوبے سے ایگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے. این ایف سی پہ اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, این ایف سی میں مان لیا کہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے جو ہے 1 نمبر 2 نمبری کر کے جو ہے 2/3 اکثریت کے لیے کوشش کی ہے, لیکن اگر این ایف سی میں اوپر نیچے کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے صوبے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے, ویسے تو مینڈیٹڈ نہیں ہے, ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوگی, جو ڈیسیشنز اس صوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے. پھر مہنگائی کے طوفان, اس وجہ سے میں نے کہا 100 روپے لیٹر اگر پیٹرولیم میں بھی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ 18% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں, تو کہاں لے کے جائیں گے؟
सरमाया कारी इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी है। बिजली की कीमतें यहाँ से फिर बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, गैस की कीमतों के बाद इन्होंने खाद की कीमतों में, गैस की कीमतों से जिस दिन इंडस्ट्री को सनत को फायदा हो रहा था, अब वो कह रहे सारे वापस ले लो। एक तो इन्होंने कहा कि खाद वालों को जो गैस सस्ती मिल रही है वो वापस ले लें। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े कारखाने थे जिनको कैप्टिव पावर मिल रही थी, कैप्टिव पावर वो होती है कि कारखाने अपनी खुद बिजली पैदा करें, उनसे कह रहे कि वो जो है आप वो गैस है जो उनको दे रहे हैं वापस दे दें, और जो है वापडा या के इलेक्ट्रिक उनको बिजली दें। एक तो ये बिजली आती कब है, और उसके बाद ये हमारे कारखानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो नया आईएमएफ प्रोग्राम है हम उसके बिल्कुल हामी होंगे। इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे तो किसी तरीके का जो फरमाइशात थी, जो इमरान खान साहब ने बाहर से जाके 10 अरब डॉलर इकट्ठे किए थे खान साहब ने, और आईएमएफ के प्रोग्राम को नरम किया था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूंगा, एक इनके पास कैपेसिटी नहीं, आपने कल ही देख लिया क्या तमाशे हुए। वजीर आजम साहब ने एक इम्पोर्टेड कह लें वजीर खजाना लाए, लोग कहते हैं इम्पोर्टेड, मैं तो कहता हूँ एक प्रोफेशनल आदमी, हाईली इंटेग्रिटी वाले आदमी है, उनको लेकर आए दिखाने के लिए। फिर एकदम पता लगा कि वो जो ईसीसी जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करता है उसका नाम निकाल दिया उसकी चेयरमैनशिप। फिर वजीर आजम खान तो वजीर आजम साहब खुद आ गए उसमें, फिर एकदम बैकलैश आता है तो वजीर आजम साहब वापस हट गए, अपना नाम ना सिर्फ नाम निकाला चेयरमैनशिप से, कमेटी से निकल गए। और उसमें जो है एक और साबिक हमारे वजीर खजाना थे इसाक डार साहब, उनका नाम भी बैकडोर से वापस किसी तरीके से आए। अगर औरंगजेब साहब एकदम तंग आ गए तो इसाक डार साहब को वापस गए 5वीं दफा, उनका नाम भी डाल दिया था। अब उनका भी फॉरेन मिनिस्टर के ईसीसी में क्या काम है मुझे पता है, वही इन्होंने काम शुरू कर दिया जिस तरह पहले करते थे। फिर कहीं से प्रेशर आया, क्या हुआ, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं से प्रेशर नहीं, मतलब एक ही जगह से ऑर्डर आया, उसके बाद उन्होंने उसको अपने नाम निकाले, लेकिन क्या इज्जत रही। अब ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या बात करेगा, किस अथॉरिटी से करेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन की जो है कमेटी का हेड फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, मतलब आप किचन कैबिनेट फैमिली से बाहर निकल ही नहीं रहे। इस वक्त मुल्क कितने बड़े क्राइसिस में चल रहा है और आप जो है इन्हीं कामों पे लगे हुए। तो ये सारी सूरत हाल भी हमने कहा आपको ब्रीफ कर दे। आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सूबों पे मुंतकिल हो जाएंगे। आया सूबे उसके लिए तैयार है, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए, पार्टनरशिप बनाए, लेकिन पहले कंसेंसस क्रिएट करें। कंसेंसस क्रिएट करने से पहले ऐसा ना करें कि आप जो साइन कर आ जाए और बाद में जो है मुल्क में लड़ाई होती रहे और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो थी ब्रीफ थी, इसके अलावा वली साहब आपको